23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی ہے، اس نبوی زندگی میں اس کا کہیں وجود نہیں۔ 30 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات خلفائے راشدین کا دور رہا، اس میں بھی اس کا وجود نہیں ہے۔ 110 سال تک حضرات صحابہ کرام کا دور رہا، اس میں بھی اس کا وجود نہیں ہے۔ 200 سال تک حضرات تابعین کا زمانہ رہا، ان کا دور رہا، اس میں بھی اس کا وجود نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ائمہ کرام آئے، فقہاء کرام آئے، اسی طرح مشائخ عظام آئے، پیر آئے، بزرگ آئے، صوفیاء آئے۔ 600 سال تک ثبوت بدعت کا وجود کہیں بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا تذکرہ کرنا، یہ صرف ربیع الاول میں نہیں، 12 ربیع الاول کے ساتھ مخصوص نہیں، زندگی کے ہر لمحے میں، جس لمحے میں بھی بندہ یہ ذکر کرے، جس لمحے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کا تذکرہ کرے، وہ لمحہ باعث خیر ہے، وہ لمحہ موجب رحمت ہے، اس گھڑی پر ثواب ہے، اس لمحے پر ثواب ہے، اس گھنٹے پر ثواب ہے، اس منٹ پر ثواب ہے، اس سال پر ثواب ہے۔ اس میں کسی چیز کا کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف آ جاتا ہے کہ جو آج کل مروجہ محفل میلاد ہے، اور اسی طرح یہ جلوس وغیرہ نکالنا، ایک نعت خواں آئے اور وہ کہے جی دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود، پھر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں آ گئے معراج والے، دو جہاں کے تاج والے۔ جو شخص یہاں موجود ہے، پہلے کیا کہہ رہا تھا؟ دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود، پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے، پھر کہتا ہے آ گئے معراج والے، وہ جہاں کے تاج والے۔ جو موجود ہے اسے آنے کی کیا ضرورت، وہ تو پہلے سے موجود ہے۔ اب یہاں بیٹھے ہیں، میں کہوں جی آ گئے حضرت جی، ماہی کر گیا وعدہ آون دا، نہ آپ آیا نہ پیغام آیا۔ آپ حضرات کے سامنے جو وضاحت کرنی ہے نا، وہ اسی بات کی وضاحت کرنی ہے کہ یہ محفل میلاد، مجلس میلاد آئی کہاں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں رہے۔ اس وقت اس محفل میلاد کا، اس مجلس میلاد کا دور دور تک بھی کوئی نام و نشان نہیں۔ یعنی 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوی زندگی میں کبھی بھی کہیں بھی کسی نے بھی یہ محفل نہیں کی، محفل میلاد نہیں منائی، مجلس میلاد منعقد نہیں کروائی۔ اس کے بعد 30 سال خلفائے راشدین کا زمانہ رہا، ان کے زمانے میں بھی کسی نے نہ محفل میلاد منعقد کی اور نہ ہی مجلس میلاد منعقد کی۔ اس کے بعد 110 سال تک حضرات صحابہ کرام کو دور ہے۔ ان 110 سالوں میں بھی کسی نے نہ تو محفل میلاد منعقد کروائی اور نہ ہی کسی نے مجلس میلاد منعقد کروائی۔ اس کے بعد 200 سال تک حضرات تابعین، تبع تابعین، ان کا زمانہ رہا۔ یہ دیکھیں، یہ زمانے خیر القرون ہے، بہترین زمانے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، کہ جس زمانے میں میں رہ رہا ہوں، پھر میرے بعد میرے صحابہ کرام کا زمانہ ہے، پھر ان کے بعد ان کے متبعین کا زمانہ ہے۔ تو یہ بہترین زمانے تھے۔ ان زمانوں میں کسی نے بھی نہ تو کوئی محفل میلاد منعقد کی، نہ ہی مجلس میلاد منعقد کروائی۔ اگر یہ اس قدر کار خیر ہوتا، اس قدر ثواب کا باعث ہوتا، تو کوئی تو ان میں سے کرتا نا، کوئی ایک تو ان میں سے کرتا، ان میں سے کسی نے بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد حضرات علماء کرام آئے، حضرات ائمہ کرام آئے، حضرات مشائخ عظام آئے، اللہ کے ولی گزرے، پیر گزرے، بزرگ گزرے۔ کم از کم 600 سال تک مروجہ محفل میلاد کا، اس مروجہ مجلس میلاد کا کسی سے بھی ثبوت نہیں، کسی نے بھی اس کو نہیں کروایا۔ 604 سال، 604 ہجری، یا اسی طرح 600 سال بعد جو چوتھا سال آئے 604 ہجری میں، چاہے اربل مظفر الدین کوکری، یہ بادشاہ کا نام تھا، محفل میلاد اس مجلس میلاد کی بنیاد پر وہ اپنے زمانے میں اپنی رعایا سے اس کی ترغیب دلوایا کرتا تھا، اس طرح کی محفل منعقد کروایا کرتا تھا۔ اس کا حامی ایک مولوی بھی بنا،
عمر بن دہیہ ابو الخطاب دنیا دار بادشاہ تھا. اس محفل میلاد کا جو مقصد تھا نا، یا مجلس میلاد کا جو مقصد تھا، وہ سیاسی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا. وہ مقصد اس کا یہ تھا کہ لوگ جو ہے میری طرف مائل ہوں، لوگ مجھے دیندار سمجھے. یہ بادشاہ تقریباً 3 لاکھ اسی محفل میلاد پر خرچ کیا کرتا. 3 لاکھ. اس مولوی نے اس کی تائید کی. یہ جو مولوی اس کے ساتھ ملا، عمر بن دہیہ ابو الخطاب، اس نے روایات جمع کی، بلکہ من گھڑت روایات جمع کر کے اس نے ایک کتاب کی شکل دی. یعنی اس محفل میلاد کو، اس مجلس میلاد کو اس نے دینی رخ دیا. اس کو اس بادشاہ نے خوش آ کر 1000 پاؤنڈ انعام میں دیا. اس نے اس محفل میلاد کی، اس مجلس میلاد کی بنیاد رکھی. بڑے زور و شور سے جو ہے یہ کہا جا رہا تھا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، دین سے دوری کی بات ہے. انہوں نے 12 ربیع الاول کو عید کا نام دے دیا. اچھا، ولادت میں اختلاف ہے. بعض رات مشہور قول جو ہے وہ یہی ہے کہ 12 ربیع الاول، لیکن صرف یہی ایک قول نہیں ہے. بعض رات فرماتے ہیں 8 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. بعض 4 کا تذکرہ کرتے ہیں. بعض رات کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت ربیع الاول میں ہوئی ہی نہیں. وہ کہتے ہیں محرم الحرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. لیکن اب ولادت میں تو اختلاف ہے نا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. لیکن وفات میں اتفاق ہے. وفات میں اتفاق ہے کہ وفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے لیے بھی اللہ نے ربیع الاول کو چنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربیع الاول کو ہی چنا. وجہ کیا ہے؟ حضرت شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، امت کو درمیانے راستے کا درس دینا، درمیانی راہ کا درس دینا. تم نے میانہ روی اختیار کرنی ہے، درمیانی راہ پر رہنا ہے. خوشی میں اس قدر آگے نہ بڑھ جانا تمہیں غم ہی بھول جائے، تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم ہی بھول جائے. اور غمی میں اس قدر آگے نہ بڑھ جانا کہ رونے لگ جاؤ، پیٹنے لگ جاؤ، واویلا کرنے لگ جاؤ. ولادت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ربیع الاول میں ہوئی، اور وصال مبارک بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ربیع الاول میں ہی رکھی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے، سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے. پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری ولادت کا دن ہے، یہ میری پیدائش کا دن ہے، اس خوشی میں میں سوموار والے دن روزہ رکھتا ہوں. اب روزہ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تم نے اس دن کو عید نہیں منانا. عید والے دن روزہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. تو جو روزہ رکھا گیا تو بتا دیا گیا کہ میں روزہ اسی وجہ سے رکھ رہا ہوں کہ کل کو تم اس دن کو عید نہ منانا.